Assalamu alaikum everyone. I'm Adil Qureshi from Karachi, and today I'll be talking about what can we do for our motherland. Basically, we belong to Pakistan, and wherever we go in the world, people see a green passport and they term us as Pakistanis. Firstly, Pakistanis, then ethnicity comes. So again, the question is, what can I do for my motherland? Our motherland is our identity. We're born here, we eat here, we live here, we breathe in this country, we live here. So what can we do? Firstly, we have to see the problems and be loyal to our country. Every country has problems, but how do we tackle those problems? We just don't run away, leave the country in the state. If we can make a difference somehow, for example, stop pollution. You see, there's pollution in all forms: noise, air, water. So we can stop that. Stop throwing waste in the rivers. If you have a factory, we can stop dumping waste in the rivers, toxic waste in the rivers. So this is how we can make our country better. We can probably go towards green growth, have a green growth economy where we care about the environment, adopt corporate social responsibility, do not harm the environment. What else can we do for our country? Let's say if you want to join the armed forces of Pakistan, let's say the Pakistan army. So when we are in uniform, the entire country looks up to us. We are a role model for the entire nation, and the entire country has their eyes on us and they depend on us. And we'll never let Pakistan fall back. So basically, what we can do for country: never let your country fall back. Live up to the expectations of the people and of Pakistan, and serve to the best of your abilities. That's what we can do. Furthermore, what else can we do? Every person can bring a different idea. Every person is different. People have different ideas. For example, if my favorite color, I'm wearing purple, doesn't mean you also have to wear purple. You can wear green. So every person has different ideas. Probably invent something unique. I- Invent, let's say, anything unique, or come like have your own mobile phone company. Okay, so other than buying from abroad, importing from abroad, we can produce our own mobile phones. Look at India, look at China, our neighbors, they're advancing in technology. So if we start advancing in technology, I agree it's a time consuming process, it will take time. But again, those citizens, those fellow Pakistanis who go and study abroad, they gain knowledge, they gain experience, they could come back to Pakistan and bring those ideas and implement them in Pakistan, in the Pakistan industry. Probably be an industry leader, like if they ahead in us, if India's ahead of us in technology. So if we learn about car manufacturing or different things, so this way we can learn and we can improve, and we can even have our own car manufacturing industry. Instead of importing from other countries cars and car parts, we can make in our own country, and even other countries will import from us. So this way our balance of trade will improve. Our exports, people buy from us, we'll export more, import less, so it will be good for us. So basically every Pakistani has some talent. Okay, some are good actors, some are good sportsmen. Please go ahead. We should promote. As a Pakistani, I feel we should promote our talent. Like you said, every Pakistani has a hero in him or her. So whether the Pakistani is a good actress, a good actor, a good model, a good soccer player, footballer, good cricketer, we should promote their talent. We should send them abroad for competitions. They are representing Pakistan. There's a first time for everything. Maybe we don't win the. Let's say we send our team for football abroad. Maybe we don't come first. Let's like you remember in 2017, the Pakistan futsal team came third in Brazil, the street futsal team. They came third in Brazil. So even though we didn't win, it was the first attempt we came third. It's an excellent position, excellent achievement for us. We should highlight this. We should appreciate it. Look at our boxers: Mohammad Wasim, Ahmed Mushtaba, Ulumi Kareem. They represent Pakistan. Wherever they go, they are representing Pakistan. They fight for our country. They win. So whether they're hockey players, squash players, they're representing a country. We should appreciate them. We should have academies in which they can train, where people can meet them. We should promote it. So basically, the thing I wanted to say in this video was, what can we do for our country? We can, cutting the long thing short, we can be a role model for people. We can make our country proud by representing it in foreign nations, and probably coming up with new ideas, new technology, reducing wastage, bringing different ideas, coming up with different solutions to problems. Not just being aggressive, but coming up with proper solutions. And even questioning, like if certain policy is being adopted, always question. Everyone has the right to question. There's nothing wrong in it, so that we can know what our current leaders are up to. So this is what we as Pakistani should do, and inshallah, I hope Allah wills, and inshallah our country will progress. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. China, our neighbors, they're advancing in technology. So if we start advancing in technology, I agree it's a time-consuming process. It will take time. But again, those citizens, those fellow Pakistanis who go and study abroad, they gain knowledge, they gain experience. They could come back to Pakistan and bring those ideas and implement them in Pakistan, in the Pakistan industry. Probably be an industry leader, like if they ahead in us, if India's ahead of us in technology. So if we
learn about car manufacturing or different things. So this way we can learn and we can improve, and we can even have our own car manufacturing industry. Instead of importing from other countries cars and car parts, we can make in our own country, and even other countries will import from us. So this way our balance of trade will improve. Our exports, people will buy from us, we'll export more, import less, so it will be good for us. So basically every Pakistani has some talent. Okay, some are good actors, some are good sportsmen. Please go ahead, we should promote. As a Pakistani, I feel we should promote our talent. Like you said, every Pakistani has a hero in him or her. So whether the Pakistani is a good actress, a good actor, a good model, a good soccer player, footballer, good cricketer, we should promote their talent. We should send them abroad for competitions. They are representing Pakistan. There's a first time for everything. Maybe we don't win let's say we send our team for football abroad. Maybe we don't come first. Let's like you remember in 2017, the Pakistan futsal team came third in Brazil. The street futsal team, they came third in Brazil. So even though we didn't win, it was the first attempt we came third. It's an excellent position, excellent achievement for us. We should highlight this. We should appreciate it. Look at our boxers: Mohammad Wasim, Ahmed Mushtaba, Ulumi Kareem. They represent Pakistan. Wherever they go, they are representing Pakistan. They fight for our country, they win. So whether they're hockey players, squash players, they're representing a country, we should appreciate them. We should have academies in which they can train, where people can meet them. We should promote it. So basically, the thing I wanted to say in this video was, what can we do for our country? We can, cutting the long thing short, we can be a role model for people. We can make our country proud by representing it in foreign nations, and probably coming up with new ideas, new technology, reducing wastage, bringing different ideas, coming up with different solutions to problems, not just being aggressive, but coming up with proper solutions, and even questioning. Like if certain policy is being adopted, always question. Everyone has the right to question. There's nothing wrong in it, so that we can know what our current leaders are up to. So this is what we as Pakistani should do, and inshallah, I hope Allah wills, and inshallah our country will progress. Thank you. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उसामा फ्रॉम बहामनगर। आज का टॉपिक, मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करूँगा। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत नहीं तो थोड़ा सही मैं अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं इस वतन का वासी हूँ, मैं इस वतन का बशिंदा हूँ, और सबसे बढ़कर मैं इस वतन का बेटा हूँ, और मैं इसकी निगरानी और इसके लिए क्यों ना कुछ करूँ। ये मेरे पुरखों ने और मेरे आबा अजदाद ने ऐसे ही नहीं हासिल किया था। इसके लिए माओ ने अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए थे, औरतों ने अपने सुहाग पेश किए थे, फिर जाकर ये आज़ादी की शम्मा रोशन हुई थी। तो नादरीन, मैं कैसे न कहूँ कि मैं इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत नहीं करूँगा, क्योंकि जिस पेड़ की छाँव में, जिस दरख्त की छाँव में बैठा जाता है तो उसकी जड़ों को पानी दिया जाता है, और उसके नतीजे में उसका समर ये दिया जाता है कि उस पेड़ की जड़ों को पानी दिया जाता है। तो नादरीन मोहतरम, सामीन मोहतरम, मैं इस वतन की इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो चप्पे चप्पे की हिफाजत करूँगा, क्योंकि खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। और इंशाअल्लाह यह वतन क़यामत की सुबह तक कायम आबाद रहेगा। यह मिटने के लिए नहीं आया, यह गालिब होने के लिए आया है इंशाअल्लाह। और आखिर इस दुआ के साथ, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे मफसले गुल के जैसे अंदेशा ज़वान ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को भी गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा रहे सब्ज़, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमें पाकिस्तान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। वो मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। Hi, this is Mohammad Shoaib Akhtar speaking from Bakkal. First of all, मेरे तमाम दोस्तों और मेरे प्यारे मोहतरम उस्ताद जनाब सैयद इमरान शाह साहब को मेरा सलाम। मेरे दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बुज़ुर्गों का एहतराम। बुज़ुर्गों का एहतराम मेरे दोस्तों एक ऐसे, मेरे दोस्तों उसे हम एक इबादत समझे, क्योंकि बुज़ुर्गों का जब तक हम पर साया रहता है तब तक हमें अब किसी चीज़ की कमी का महसूस नहीं होते। मेरे दोस्तों, हम तारीख़ से कुछ चंद मिसालें उठाकर देख लेते हैं। मेरे दोस्तों, जब तक मुसलमानों ने अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्तों पर अमल किया और उन्हें उनके बताए हुए तरीक़ों को अपनाया, तब तक मुसलमानों ने कितने 800 साल तक हुकूमत की। किस वजह से? कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को बताए हुए तरीक़ों पर अमल किया। मगर जब वही हुक्मरान अयाशी में पड़ गए और अपने बताए हुए बुज़ुर्गों के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया, तो वो ग़ुलामी का शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमसे इस दुनिया में पहले आते हैं, वो हमसे इस दुनिया से ज़्यादा वाकिफ़ होते हैं। आजकल के इस नौजवान जनरेशन में जो कहते हैं कि
یہ بزرگ یہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ ارے ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ تم سے پہلے اس دنیا میں آئے، وہ تم سے زیادہ اس دنیا سے واقف ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں کیسے جینا ہے۔ میرے دوستو، آج کل کس جدید دنیا میں ہر بچے کے پاس، ہر بڑے کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے۔ میرے دوستو، میں یہ نہیں کہنا چاہوں گا کہ اس اینڈرائڈ موبائل کے کوئی نقصانات ہیں، نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ فائدے تو ہیں، نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے نقصان، آج میں نقصانات کے ایک نقصان بتاؤں گا آپ کو۔ جب سے اینڈرائڈ موبائل آئے ہیں تب سے لوگ اسی میں مگن ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے ٹائم کے بات چیت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے تھے۔ پہلے لوگ بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان سے قصے کہانیاں سنا کرتے تھے، مگر آج اس دور میں ان کے پاس ان سے قصے کہانیاں تو سننا دور کی بات، ان سے 2 منٹ ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے دل سے بزرگوں کا احترام کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام فرمان ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو کیا ہم اپنے بڑوں کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہیں؟ السلام علیکم، دس از اسامہ فرام بہاؤ نگر۔ آج کا ٹاپک، کیا ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر فحاشی اور ریانی کا دورہ ہے، خاص کر اس ملک کے نوجوان بے راہ رو ہو چکے ہیں، اور یہ ملک ہمارے پرکھوں نے اور خاص کر قائد اعظم محمد علی جناح نے اس لیے نہیں حاصل کیا تھا کہ اس میں فحاشی اور عریانی ہو، بلکہ اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ اس ملک خدا داد میں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ ایک کانفرنس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ملک ہم محض اس لیے نہیں حاصل کر رہے کہ اس ملک میں ہم حکمرانی کر سکیں، بلکہ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں اور قرآن کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آقا، عقل مند انسان کون ہے؟ کون انسان ہے جو عقل مند ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ؟ تو آقا نے فرمایا، ایسا انسان جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، وہ انسان دنیا کا سب سے عقل مند انسان ہے۔ تو صاحب، موت سے پہلے موت کی تیاری کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور کل ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہوگی۔ خدا را اللہ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رضوان احمد ہے، میں بلوچستان کے شہر خضدار سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اپنے قبیلے کا پہلا بندہ ہوں جو آرمی کے لیے اپلائی کر رہا ہوں۔ تو چونکہ ہمارا پسماندہ علاقہ ہے، یہاں پر کوئی اکیڈمی کا سسٹم ایسا کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں تھا، تو چونکہ میں جب آرمی کے لیے اپلائی کر رہا تو میں بہت پریشان ہو گیا تھا ٹیسٹ کے حوالے سے۔ تو میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ بھئی یوٹیوب پر سر عمران صاحب کا ایک چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لے، وہ اکثر سوالات بھیجتے رہتے ہیں، تو اس سے آپ کو کافی گائیڈ لائن اور ہیلپ ملے گا۔ تو میں نے سر کا چینل سبسکرائب کیا اور سر کو ریکویسٹ کیا کہ سر پلیز میرا نمبر اپنے گروپ میں ایڈ کر لے، تو سر نے میرا نمبر بھی ایڈ کر لیا۔ الحمدللہ آج میرا انیشیل کا اسکریننگ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا سر کی محنت کی وجہ سے۔ تو میں یہی آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سر کا چینل سبسکرائب کریں، اور سر کی جو نوٹس ہیں کافی فائدہ مند ہیں، انشاءاللہ مجھے بھی سر کے نوٹس نے بہت فائدہ پہنچایا ہے، اور آپ کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ سر کے نوٹس سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور یہ بزنس اکیڈمی سے گریز کریں، انشاءاللہ آپ کا انیشیل اور آئیز بھی دونوں کلیئر ہو جائیں گے۔